حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دور پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی، اور پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہو جاتے تو وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کراتی۔ اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے ملتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہیں ملتا، صرف بکریاں چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا، اس لیے آخر میں ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میری وجہ سے پریشان مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ انہیں لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی، ارے ہم اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو پہلے ہی یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے، اسے اپنے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کی آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالی حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے آمنہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے؟ آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچے کے آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہ کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، تو ان کی بھی دل پر ایک چوٹ سی لگی اور دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ میں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔
حضرت آمنہ نے سوچا یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو وہ واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا، حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے ہیں اور میری قسمت میں شاید کوئی بچہ نہیں بچا، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا، حلیمہ ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ تو نہیں ملا اور ہم اتنی دور کا سفر طے کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ تو ثواب ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، میں بھی جا کر اس بچے کو لے کر آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی، اس بچے کو گود میں اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی جناب حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی کبھی نہ مل سکی تھی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور دوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے جناب حلیمہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر آمنہ سے کہا، اے آمنہ میں دیہات میں رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تم دیہات کے رہنے والی ہو، میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے کسی بھی ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبرائیل موجود ہوتے شاید وہ کہتے، اے حلیمہ تم نے دیہاتوں میں خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبرائیل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار، میں ساری دنیا کا مالک اور خالق ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا، اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں، شاید ایک دو قطرے دودھ اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر پر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لیں اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھیں، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن کو لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکل آیا۔ شوہر نے جواب دیا، حلیمہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کرشمے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی لگتا ہے یہ میرا چاند سا پیارا سا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی، اور باقی عورتیں بھی پہلے ہی جا چکی تھی اور بہت دور نکل چکی تھی۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر بار بار اونٹنی کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پریشان شوہر نیچے اترے، وہ اونٹنی جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوئے، پھر سے اونٹنی پر بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا، انہوں نے کہا، اے حلیمہ تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اونٹنی ایک دم کھڑی ہوئی۔ اس نے زمین پر سر رکھ کر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا، اور پھر اس اونٹنی نے ایک دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اونٹنی ہے جسے ہم لے کر آئے تھے اور جو چلنے کو تیار نہ تھی، اب اسے کیا ہو گیا کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے۔ کچھ وقت گزرا کہ اس اونٹنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا، یعنی ان کے پاس پہنچ گئی اور تیزی سے چلتے چلتے ان کے پاس سے گزری تو ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے پورے محلے سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔